میری طرف سے عبید ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین گرام، ہماری دنیا میں کئی ایسے انوکھے شہر اور ملک ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ان میں سے ایک انتہائی منفرد ملک کے بارے میں آج ہم سیر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی تاریخ بھی انتہائی منفرد ہے۔ ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوستو، برطانیہ یعنی UK کی کاؤنٹی سفاک کے ساحل سے صرف 12 کلومیٹر دور سمندر میں ایک ٹاور بنا ہوا ہے۔ اس کا نام رف ٹاور ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، یہ ٹاور دراصل ایک ملک ہے۔ اس ملک کا نام سی لینڈ ہے اور یہاں صرف 27 لوگ رہتے ہیں۔ ان کا اپنا قومی ترانہ، پاسپورٹ، کرنسی اور آئین بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ اس ملک کو خرید بھی سکتے ہیں، مگر کتنے ڈالر میں؟ ویڈیو کے اختتام میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اس ٹاور کا ملک تک کا سفر شروع ہوتا ہے دوسری جنگ عظیم سے، جب برطانیہ نے اپنی کاؤنٹی سفاک سے 12 کلومیٹر دور ایک ٹاور تعمیر کروایا، یہاں اپنی فوج تعینات کی تاکہ جرمنی یہاں سے برطانیہ پر حملہ نہ کر سکے۔ اس ٹاور کا نام رف ٹاور رکھ دیا گیا۔ 1956 میں اس ٹاور سے برطانوی فوجیوں کو واپس بلا لیا گیا، یعنی کہ یہ ٹاور خالی ہو گیا۔ اس کے 11 سال بعد ایک ریٹائرڈ برطانوی فوجی میجر رائے نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس ٹاور پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ کی حکومت کو یہ حرکت پسند نہ آئی اور انہوں نے کچھ ہی دنوں میں ایک برطانوی بحری جہاز ان کے پاس بھیجا اور ان کو یہ ٹاور خالی کرنے کا کہا۔ میجر رائے نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ہوا جس نے ساری دنیا کو چمکا کر رکھ دیا۔ 2 ستمبر 1967 میں میجر رائے نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس ٹاور کو ہی آزاد ملک ڈکلیئر کر دیا۔ اس نے اپنا نام پرنس رائے اور اپنی بیوی کا نام پرنسس جون بٹ رکھ دیا اور یہ اپنے آپ میں ہی ایک شاہی خاندان بن گئے جو اس ٹاور اور اس ملک پر حکومت کرنے لگے۔ اپنے ملک کا نام انہوں نے سی لینڈ رکھ لیا اور اس کا جھنڈا بھی بنا کر ٹاور کے اوپر لگا لیا۔ انہوں نے یہ قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا، کیونکہ یہ علاقہ جس میں یہ ٹاور بنا ہوا تھا یہ کسی بھی ملک کی ملکیت نہیں تھا۔ یہ سمندری حصہ انٹرنیشنل سی کہلاتا تھا، جہاں کسی بھی ملک کی حکومت نہیں چلتی تھی۔ اس طرح انہوں نے یہاں اپنا ملک قائم کیا اور اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ یہاں رہنے لگے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد رائے اپنے بیٹے کے ساتھ برطانیہ گئے، جہاں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر عدالت نے مقدمہ چلایا۔ کیونکہ سمندر کا یہ حصہ کسی بھی ملک کی مالکیت نہیں تھا تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ دونوں باپ بیٹے اپنے ملک میں واپس آئے اور انہوں نے اپنے ملک کا آئین اور قومی ترانہ بنایا اور اب یہ 4 لوگ سی لینڈ میں رہنے لگے۔ یقینی طور پر لگ رہا ہوگا کہ اس طرح سی لینڈ ایک ملک بن گیا، لیکن سی لینڈ کی کہانی یہاں ختم ہونے کے بجائے یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ 1933 کی موٹی ویڈیو کنونشن کے مطابق ایک ملک بننے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی، مستقل آبادی، اور سی لینڈ میں تو لوگ رہتے تھے۔ دوسری، ایک جگہ کا ہونا ضروری ہے جسے ملک کہا جا سکے، اور سی لینڈ کے پاس جگہ بھی تھی۔ تیسری چیز، ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے، اور سی لینڈ میں ایک حکومت بھی موجود تھی۔ مگر مسئلہ چوتھی چیز کا تھا کہ ملک بننے کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہونا ضروری تھے، مگر اس ملک کے تعلقات کسی ملک کے ساتھ قائم نہیں تھے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ شرط بھی پوری ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ اور لوگ آ کر آباد ہوئے۔ انہی لوگوں میں جرمن بزنس مین بھی شامل تھا، جسے یہاں کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا، مگر اس نے 2 لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی ملک پر حملہ کر دیا۔ یہ شخص یہاں پر عالی شان ہوٹل بنانا چاہتا تھا، مگر بعد میں میجر رائے کے بیٹے نے اس کو گرفتار کر لیا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جس کے بعد جرمن فوج کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے بزنس مین کو رہا کرنے کا کہا، مگر سی لینڈ کی حکومت نے صاف انکار کر دیا۔ پھر مجبوراً جرمنی کو اپنا سفیر یہاں بھیجنا پڑا۔ اس طرح سی لینڈ ملک ہونے کی چوتھی شرط بھی پوری ہو گئی اور جرمنی نے اس ملک کو ایک آزاد ملک تسلیم کر دیا۔
مگر اس کے علاوہ کسی بھی ملک نے انہیں ایک آزاد ملک نہیں مانا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ ملک غیر آزاد مائکرونیشن کہلاتا ہے۔ مائکرونیشن سے مراد وہ قوم ہے جو دنیا کے نقشے پر موجود تو ہے مگر کسی بھی ملک نے انہیں آزاد ملک تسلیم نہیں کیا۔ دوستو، پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ وہاں یہ بھی دنیا کا سب سے چھوٹا ترین ملک ہے جس نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ دوستو، یہ ملک تجارت کے لحاظ سے بھی کسی ملک سے کم نہیں۔ سی لینڈ نے اپنی کرنسی کو سی لینڈ ڈالر قرار دیا ہے جسے وہ امریکی ڈالر کے برابر سمجھتے ہیں۔ سی لینڈ کی سرکاری زبان انگریزی ہے۔ یہاں آباد لوگ زیادہ تر شاہی خاندان کا حصہ ہیں جو برطانیہ میں رہتے ہیں، کیونکہ سی لینڈ پر اسکول اور ہاسپٹل موجود نہیں، لیکن جہاں فون اور انٹرنیٹ کی سہولت بر وقت موجود رہتی ہے۔ اس ملک کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار آن لائن سیل سے ہے۔ اس ملک میں ایک دکان بھی موجود ہے۔ ان کی اپنی ایک فٹ بال کی ٹیم بھی موجود ہے اور ملک کی مشہور ترین کھیل فٹ بال ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ سی لینڈ کو خرید بھی سکتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ 2007 میں شاہی فیملی نے اپنا ملک بیچنے کا ارادہ کیا۔ اس کی قیمت انہوں نے $1 ارب مقرر کی اور یہ آفر اب بھی برقرار ہے۔ اس ملک کا جھنڈا انتہائی دلچسپ ہے۔ اس کے اندر سرخ، سفید، کالا رنگ موجود ہے۔ سی لینڈ میں کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء موجود نہیں۔ یہاں سب کچھ انگلینڈ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین گرام، اس چننے سے ملک کا کیپٹل سٹی رف ٹاور ہے، جبکہ اس ملک کا ٹوٹل ایریا 0.004 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ یہاں کی ٹوٹل پاپولیشن 27 افراد۔ یہ کئی ویب سائٹ پر 50 افراد بتائی گئی ہے۔ اس ملک کا انٹرنیٹ کوڈ DID اور ڈومین نیم کوئی بھی نہیں ہے۔ اس ملک کا ٹائم زون UTC+1 ہے۔ اس ملک نے آزادی کا اعلان 2 ستمبر 1967 میں کیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کون نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے دوست عبید اللہ خان کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔